بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وعن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل کلام ابن آدم علیہ لا لہ، ابن آدم کا ہر کلام اس کے اوپر وبال ہے، لا لہ اس کے لیے اس میں کوئی نفع کی چیز نہیں، علیہ کے معنی نقصان اور ضرر کے آتے ہیں اور لہو کے معنی فائدے کے لیے آتے ہیں۔ تو کل کلام ابن آدم، ابن آدم کا ہر کلام علیہ انسان کے اوپر وبال ہے، اس کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث ہے، لا لہو اس میں اس کے لیے کوئی فائدے کی بات نہیں۔ البتہ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اور وہ انسان کے لیے وبال نہیں بنتی۔ الا امر بمعروف، ہاں مگر پہلی چیز یہ کہ امر بالمعروف ہو، نیکی کا حکم ہو، تو انسان کے لیے وہ وبال نہیں بلکہ باعث نفع ہے۔ دوسری چیز او نہی عن منکر، کہ نہی عن المنکر گناہوں سے روکنا، کسی کو برائی سے روکنا، منع کرنا، کسی برائی کے آگے بند باندھنا، یہ بھی انسان کے لیے وبال نہیں بلکہ باعث نفع ہے۔ اور او ذکر اللہ، تیسری چیز اللہ کا ذکر، کہ اللہ کا ذکر بھی انسان کے لیے باعث نفع ہے، وبال نہیں۔ یہ روایت ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث سے ذکر کے دو فائدے معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ کہ ذکر انسان کے لیے وبال کا باعث نہیں ہے، لہذا ذکر سے کبھی انسان کو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ وبال بن کر انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ ذکر سے فائدہ ہوتا ہے، دینی فائدہ بھی ہوتا ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ دینی فائدہ تو بالکل ظاہر ہے کہ انسان کے لیے اس کی برکت سے ذخیرہ جمع ہوتا ہے اجر و ثواب کا، نیکیوں کے پہاڑ جمع ہوتے ہیں، آخرت کے لیے انسان اجر و ثواب اور نیکیوں کے بہت بڑے بڑے انبار اور ذخیرے جمع کر رہا ہوتا ہے۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے انسان اپنی دنیا کی زندگی میں بھی قلب کی پاکیزگی کو حاصل کرتا ہے، انسان کا قلب مصفہ ہوتا ہے، مجلہ ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، اور انسان کی باطن کی گندگی دور ہوتی ہے۔ ہم ظاہر کو تو صابن، سرف، شیمپو، میل کچیل کو دور کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں یوز کرتے ہیں کہ لباس گندا ہو جاتا ہے، سرف سے اس کو دھویا جاتا ہے، اجلا کر دیا جاتا ہے، جسم گندا ہوتا ہے، صابن سے اس کو میل کچیل دور کر کے صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے، بال گندے ہو جاتے ہیں، شیمپو کے ذریعے سے اس کے میل کچیل کو دور کیا جاتا ہے۔ انسان اپنے ظاہر کو، اپنے لباس کو، اپنے ظاہری حالت کو صاف ستھرا کرنے کے لیے کتنی چیزیں استعمال کرتا ہے، لیکن باطن کو، اپنے قلب کو، اپنی روحانیت کو صاف ستھرا کرنے کے لیے ہمیں اگر کوئی چیز عطا کی گئی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے، کہ اس کے ذریعے سے دل صاف ستھرے ہوتے ہیں، انسان کا قلب مصفہ اور مجلہ ہوتا ہے، مزکہ ہوتا ہے، نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، قلب کا تزکیہ ہوتا ہے، قلب کی طہارت اور پاکیزگی ہوتی ہے۔ جیسے کہ خود حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کو ثقالۃ القلوب قرار دیا ہے، یعنی یہ دلوں کے زنگ کو اتارنے کا ذریعہ ہے۔ جیسے ریگمال وغیرہ کے ذریعے سے لوہے کے زنگ کو اتارا جاتا ہے، میل کچیل کو ختم کیا جاتا ہے، دل پہ بھی زنگ لگتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ذکر کا ایک ذریعہ رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذکر انسان کے لیے سراسر خیر اور فائدے کی چیز ہے، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ اسی طرح ظاہری اعتبار سے بھی
باطنی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، علمی اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی، قلب کے اعتبار سے بھی اور قالب کے اعتبار سے بھی، کئی اعتبارات سے انسان کے لیے ذکر فائدہ مند ہے۔ اسی لیے فرمایا حدیث میں کہ ابن آدم کا ہر کلام انسان کے لیے وبال کا باعث ہے، اس میں اس کے لیے کوئی فائدے کی چیز نہیں۔ ہاں، تین چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے، وہ وبال ثابت نہیں ہوتی۔ ایک امر بالمعروف، دوسرا نہی عن المنکر، اور تیسرا اللہ کا ذکر۔ اس میں یہ جو پہلی دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ اتنی اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے ظاہر ہے کہ دنیا میں خیر کی بقا ہوگی، خیر کا تحفظ ہوگا، خیر کی نشر و اشاعت ہوگی۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ انبیاء کا کام ہے، صلحاء کا کام ہے، اللہ کے نیک بندوں کا کام ہے کہ وہ خود نیکیوں کو اپنی ذات کی حد تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ اس نیکی کو معاشرے کے اندر پھیلاتے ہیں۔ اس کو امر بالمعروف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ خود صرف گناہ سے نہیں بچتے، گناہ کی گندگی سے صرف اپنے آپ کو نہیں بچاتے، صرف ان کا اپنا دامن داغ اور دھبے سے صرف محفوظ نہیں رہتا، بلکہ وہ دوسرے کے بھی دامن پر داغ اور دھبا لگنے سے بچنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ کس طرح میں معاشرے سے بے حیائی کا خاتمہ کروں، فحاشی کا خاتمہ کروں، عریانی کا خاتمہ کروں، اللہ کی نافرمانی کا کام ختم کروں، فسق و فجور کا خاتمہ ہو، اللہ رب العزت کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو۔ اسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے کہ اپنی زبان کے ذریعے سے بھی، اپنے قول و فعل کے ذریعے سے بھی، اپنی عملی تحریکوں کے ذریعے سے بھی، جہاد اور قتال کے ذریعے سے بھی اعلاء کلمت اللہ کی کوششوں میں لگنا۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سارے شعبے، ایک انسان اپنی زبان سے محنت کر رہا ہے، اپنے قلم سے محنت کر رہا ہے، اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کر رہا ہے، اپنی تلوار کے ذریعے سے جہاد کر رہا ہے، یہ معاشرے کے اندر اعلاء کلمت اللہ کی ساری کوششیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر داخل ہیں، اور یہ ساری کوششیں انسان کے لیے فائدے سے خالی نہیں ہیں، فائدے پر مشتمل ہیں اور سراسر خیر اور بھلائی کا باعث ہے۔ یہ تو ہو گئی اس حدیث کی مرکزی بات، مرکزی مضمون۔ اب اس حدیث کے اندر غور کیجئے، اس حدیث کے اندر یہ جو کہا گیا کہ ابن آدم کا ہر کلام اس کے اوپر وبال ہے، ہر کلام کا مطلب کیا ہوا؟ چاہے وہ گناہ کا کلام ہو، جیسے کوئی انسان غیبت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، گالی دے رہا ہے، لعن طعن کر رہا ہے، تان و تشنی کر رہا ہے، اذیت پہنچانے والی باتیں کر رہا ہے، فساد پھیلانے والی باتیں کر رہا ہے، یہ ساری زبان سے نکلنے والی جتنی باتیں ہیں، جتنے انسان کے کلام ہیں، وہ سب انسان کے لیے وبال ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ لیکن اسی حدیث کا جملہ یعنی کل کلام ابن آدم، اس حدیث کے جملے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابن آدم کے ہر کلام میں گناہ کے کلام کے ساتھ ساتھ جائز اور مباح درجے کا جو کلام ہے وہ بھی وبال ہے، وہ بھی وبال ہے، کیونکہ صرف یہ تھوڑی کہا کہ ابن آدم کا ہر کلام وبال ہے، آگے مباح کام کو مستثنا کیا ہو، ایسا تو نہیں ہے، مستثنا تو نہیں کیا، بلکہ آگے جو تین چیزیں مستثنا کی گئی ہیں اس میں مباح اور جائز درجے کے کلام کو مستثنا نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو جائز درجے کی باتیں ہیں، جائز درجے کے کلام ہیں، جائز اور مباح درجے کے قول ہیں، وہ بھی انسان کے لیے وبال ہیں، جس کا ہم دوسرے الفاظ میں مطلب یہ بیان کر سکتے ہیں کہ فضول اور لغو قسم کی باتیں، جن کا نہ فائدہ ہو، جن کا نہ نقصان۔ کیونکہ انسان دیکھیں، زبان سے جس چیز کا تکلم کرتا ہے، زبان سے جن الفاظ کا تلفظ کرتا ہے، جو باتیں اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، وہ باتیں یا تو دنیا اور دین کے اعتبار سے کہیں کسی درجے میں فائدہ مند ثابت ہو رہی ہوتی ہیں کہ دنیا اور آخرت میں اس میں کسی درجے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ دنیا کے فائدے کی چیزیں، جیسے کوئی بہت ساری باتیں ایسی جس میں دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، جیسے بیچنے والے، خرید و فروخت کرنے والے آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، اس سے ان کا دنیا کا فائدہ وابستہ ہے۔ یہی انسان اگر ذکر کر رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، تو دین کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو کچھ باتیں زبان کی ایسی ہوتی ہیں جس میں دین اور دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں دین اور دنیا کا نقصان ہوتا ہے، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے انسان کا دنیا یا آخرت کے اعتبار سے نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ فائدے کی بات اور نقصان کی بات، یہ دو جو قسمیں ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک تیسری قسم نکلتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جائز اور مباح درجے کا کام، کہ ان کے کرنے پر کسی قسم کا کوئی
گناہ بھی نہیں ہے، نہ کرنے پر کوئی ثواب بھی نہیں ہے۔ جائز امور سے متعلق کوئی بھی بات زبان سے آپ کی ایسی نکلنا کہ جس سے کوئی گناہ کا اور نیکی کا تعلق نہیں ہے، جیسے ہم آپس میں بیٹھ کے کوئی گفتگو کرتے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، یہ جو جائز اور مباح درجے کی باتیں ہیں، ان سے انسان کا نہ اجر و ثواب کا تعلق ہے، نہ گناہ کا تعلق ہے۔ اس جائز اور مباح درجے کی باتوں کو کہتے ہیں فضول اور لغو قسم کی باتیں۔ حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے، حضرات محدثین نے اس حدیث کے ضمن میں یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابن آدم کا یہ جو تیسرے درجے کا کلام ہے وہ انسان کے لیے وبال ہے، کیونکہ کل کلام ابن آدم کے اندر وہ کلام بھی شامل جو اللہ کی نافرمانی والا کلام ہو، جیسے غیبت کرنا وغیرہ، اور وہ کلام بھی شامل ہے جو جائز اور مباح درجے کا ہو کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اس کا مطلب ایک قسم رہ گئی، یعنی وہ کلام جو ذکر الہی پر مشتمل ہو، وہ انسان کے لیے وبال نہیں۔ باقی کلام کی بقیہ دونوں قسمیں وہ وبال ہیں۔ کلام کی تین قسمیں ہو گئی نا، ایک تو جائز، اور دوسرا نفع مند، تیسرا نقصان دہ۔ تو جو نقصان دہ ہے وہ تو وبال ہے ہی، جو جائز بات ہیں وہ بھی وبال ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جائز امور سے متعلق جو کلام ہے وہ انسان کے لیے کیسے وبال کا باعث ہے؟ کیونکہ وہ کوئی حرام تو ہے نہیں، وہ کوئی ناجائز باتیں تو ہے نہیں، ان باتوں کے ساتھ وہ کوئی اللہ کی نافرمانی کا تعلق تو نہیں ہے، پھر وبال کیسے ہوا؟ اس کا جواب حضرات محدثین یہ دیتے ہیں کہ انسان جو جائز امور سے متعلق باتیں کر رہا ہے، اس سے دل میں قساوت پیدا ہوتی ہے، دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، جیسے کہ خود حدیث میں یہ بات آگے آ رہی ہے، اللہ کے ذکر کے بغیر کثرت سے بات چیت کرنا اور بغیر ذکر الہی پر مشتمل انسان کا کثرت سے بات چیت میں لگے رہنا دل کو سخت کرتا ہے۔ تو یہ نقصان ہے نا، کتنا بڑا نقصان کہ آپ اگر فضول باتوں میں اپنی زبان کو لگائے رکھیں اور صبح سے شام تک آپ فضول بولتے رہیں اور کثرت سے بولتے رہیں، ان باتوں کا ذکر الہی اور اللہ کی یاد سے کوئی تعلق نہ ہو تو وہ باتیں بھی آپ کے دل کو سخت کریں گی، کیونکہ وہ جائز اور مباح درجے کی باتیں بھی انسان کو محدود کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے نیک بندوں کا اور اپنے فلاح یاب اور کامیاب بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 18ویں پارے کے پہلے رکوع میں کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ میرے کامیاب مومن بندے وہ ہیں کہ جو لغو اور بیکار کاموں سے اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب لغو اور فضول اور بیکار درجے کی جو باتیں ہوتی ہیں یا بیکار درجے کے جو کام ہوتے ہیں ان سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے، اس کے مسلمان ہونے کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے۔ لا یعنی چیز یعنی جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، دینی فائدہ یا دنیاوی فائدہ کوئی نہ ہو، ایسی بیکار چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ تو ایک تو اس بیکار درجے کی جو باتیں ہیں ان سے انسان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دل میں قساوت اور سختی پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ان ساری چیزوں پر بھی انسان کا حساب اور کتاب ہوگا، انسان کو اپنی زبان سے نکلنے والی ہر چیز کا حساب دینا ہوگا۔ سورہ قاف کے دوسرے رکوع میں ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان زبان سے جو تلفظ کرتا ہے اس کا نگران موجود ہے، اس کی ہر بات لکھی جا رہی ہے۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، سورہ زخرف کے اندر، سورہ جاسیہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم تمہاری ہر حرکت کو، تمہارے ہر عمل کو، تمہارے ہر قول کو لکھ رہے ہیں۔ ہمارے رسول یعنی ہمارے جو فرشتے ہیں وہ فرشتے تمہاری چیزوں کو لکھ رہے ہیں۔ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون کرامن کاتبین یفعلون ما تفعلون۔ اس لیے انسان کو اپنی زبان سے ایک تو ذکر اور ذکر الہی اور یاد الہی پر مشتمل کلام کرنا چاہیے، دوسرا انسان کو بیکار قسم کی باتوں سے بچنا چاہیے، فضول قسم کی باتوں سے بھی بچنا چاہیے، گناہ کی باتوں سے تو بچنا ہے ہی ضروری، وہ تو جائز ہی نہیں ہے، لیکن جائز درجے کے امور سے متعلق جو گفتگو ہے اس کو بھی محدود کرنا چاہیے۔ تو ایک تو اس حدیث سے کل کلام ابن آدم علیہ لا لہو، اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جائز امور سے متعلق جو کلام ہے وہ بھی انسان کے لیے وبال ہے۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم جو ہوتی ہے بات کہ ذکر اللہ، اللہ کے ذکر
یہ انسان کے لیے فائدہ ہے۔ اس اللہ کے ذکر میں صرف اللہ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا داخل نہیں ہے، بلکہ ذکر الہی پر مشتمل آپ کی زندگی کی تمام ایکٹیویٹیز، تمام آپ کی نقل و حرکت، آپ کی تمام تگ و دو، آپ کی صبح سے لے کے شام تک تمام نقل و حرکت جو آپ کی ذکر الہی پر مشتمل ہو، وہ سب ذکر اللہ میں داخل ہے۔ مثلا نماز پڑھنا اس میں داخل ہے، اسی طرح اس کے اندر دین کے کام کرنا اس میں داخل ہے، تعلیم و تعلم اس کے اندر داخل ہے، اسی طرح پڑھنا لکھنا انسان کا اس میں شامل ہے، کوئی بیٹھ کر آپس میں دینی علمی مذاکرہ کرنا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ کے ذکر پر مشتمل آپ کی ہر نقل و حرکت اس میں شامل ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے بغیر کثرت سے کلام اور بات چیت مت کیا کرو۔ فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ، اس لیے کہ کثرت سے بات چیت کرتے رہنا اللہ کے ذکر کے بغیر قسوۃ للقلب، دل کو سخت کر دیتا ہے۔ وإن أبعد الناس من اللہ القلب القاسع، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور ہونے والا وہ شخص ہے کہ جس کا قلب قاسی ہو، یعنی سخت دل، جس کا دل سخت ہو، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہے۔ اس حدیث میں ذکر کا بہت بڑا فائدہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ دل کی سختی سے انسان ذکر کی برکت سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ ذکر کا تیسرا فائدہ، دو فائدے تو پچھلی حدیث میں ذکر کیے گئے تھے نا، ایک فائدہ تو یہ کہ ذکر انسان کے لیے وبال نہیں ہے، دوسرا یہ کہ ذکر انسان کے لیے سراسر خیر اور نفع کی چیز ہے۔ تیسرا فائدہ اس حدیث میں یہ ہے کہ ذکر الہی، اللہ کا ذکر انسان کے دل کی سختی کو دور کرتا ہے، اللہ انسان کے دل کو سختی سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ گویا کثرت سے اللہ کا ذکر دل کی سختی سے بچنا ہے۔ چنانچہ اس بات کو اس انداز میں پیش کیا گیا کہ بغیر ذکر الہی پر مشتمل کثرت سے بات چیت میں مت لگا رکھو۔ کثرت سے بات چیت میں لگے رہنا، فضول بول رہے ہیں، فضول بولے چلے جا رہے ہیں۔ اتنا بعض لوگوں کو بولنے کی بہت عادت ہوتی ہے، اتنا بولتے ہیں اتنا بولتے ہیں، جہاں بیٹھیں گے بس بیٹھیں گے اور زبان ان کی چل پڑے گی۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ کی نافرمانی پر مشتمل کوئی بات نہیں کی جا رہی، جائز درجے کی بات ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، نہیں، لیکن بہرحال پھر بھی یہ کوئی اصلاح اور تربیت کا انداز نہیں ہے اپنی، کہ ایک انسان اتنی کثرت سے بات چیت میں لگے رہے کہ فضول صبح سے لے کے شام تک اپنی زبان کو مشین کی طرح سے چلاتا رہے۔ ٹھیک ہے، کبھی ایک انسان بیٹھ کے بات چیت بھی کرتا ہے، ہنسی مذاق بھی کرتا ہے، بے تکلفی کی گفتگو بھی کرتا ہے، کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان بالکل اپنی زبان پہ تالے لگا دے۔ آپس میں انسان تفریح تباہ کے لیے جمع ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، گیدرنگ ہوتی ہے، سب بیٹھتے ہیں، آپس میں مل بیٹھتے ہیں، ہنستے بولتے ہیں، سب کرنا چاہیے، لیکن اس سے ہٹ کر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ ایک انسان کو ہر وقت فضول گو نہیں ہونا چاہیے۔ فضول گو، جیسا کہ بعض لوگ، اگر آپ کا واسطہ پڑا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس بیٹھ کر لگتا ہے کہ بس انسان مسلسل بولے چلے جا رہا ہے، بولے چلے جا رہا ہے، اور ایسی طبیعت میں بعض اوقات اس کی وجہ سے بھاری پن پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان جب اٹھتا ہے اس جگہ سے تو دل پر ایک سختی سی محسوس ہوتی ہے باقاعدہ، کہ فضول اپنا وقت ضائع کر دیا، فضول اتنی دیر میں ہم اگر کچھ اور کرتے اپنی دنیا یا آخرت کے فائدے سے متعلق تو پتہ نہیں کتنے 10 کام کر سکتے تھے، لیکن بیٹھ کے فضول وقت ضائع کیا۔ تو اس لیے کثرت سے اللہ کے ذکر کے بغیر کلام میں لگے رہنا یہ دل کی سختی کا باعث ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کلام سے منع کیا کہ جو بغیر اللہ کے ذکر کے ہو، لیکن لا تکثروا کہا، یہ نہیں کہا کہ لا تکلموا۔ یہ غور کرنے کی بات ہے اور نقطے کی بات ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ لا تکلموا بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے بغیر کلام کرو ہی نہیں، یہ نہیں کہا۔ اللہ کے ذکر کے بغیر کلام کرنا جائز ہے، ایک لمیٹڈ ہو، ایک اعتدال کے ساتھ ہو، جائز ہے، لیکن یہ کہا کہ لا تکثروا، اللہ کے ذکر کے بغیر کثرت سے کلام نہ ہو۔ اس کا مطلب مطلقاً کلام کرنے کی ممانعت نہیں، بلکہ کثرت سے ایسا کلام کرنے کی ممانعت ہے کہ جو اللہ کے ذکر کے بغیر ہو۔
کیونکہ نقصان اس کثرت سے کلام کرنے کا ہے. جو اللہ کے ذکر کے بغیر کثرت سے کلام کرنا ہوگا وہ اللہ کے ذکر کے بغیر کلام دل کی سختی کا باعث ہوگا. اور دل کی سختی، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت بیان فرمائی، اس کی قباحت اور شناعت بیان فرمائی کہ یہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے. دل کی سختی کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ دور ہونے والا اللہ تبارک و تعالی سے وہ شخص ہے کہ جس کا دل سخت ہو. اور جب دل سخت ہوتا ہے نا تو پھر اس کے نقصانات عملی زندگی میں اور روحانی زندگی میں بڑے خطرناک انداز میں محسوس ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آنکھیں خشک ہونے لگتی ہیں، اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا نہیں آتا، ایک بڑا نقصان ہے. جیسے کہ بعض لوگوں کو اس چیز کا بڑا شدت سے ایک احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے رونا چاہتا ہوں، رونا چاہتی ہوں، لیکن نہیں رو پاتا. مردوں میں عورتوں میں دونوں طرح کے ایسے لوگ ہوتے ہیں، بڑے احساس ہوتے ہیں کہ جی خانہ کعبہ کے سامنے بھی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے والے لوگ رو رہے ہوتے ہیں، گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری آنکھیں تر نہیں ہوتی، آنکھیں ڈبڈباتی نہیں ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر فکر کرنی چاہیے کہ دل کی سختی تو نہیں ہے کہیں اس کی وجہ کہ آپ کی آنکھیں خشک ہو گئی ہیں. دل میں ایسی سختی اور قساوت آ گئی کہ خوف خدا اور فکر آخرت والی باتیں سن کر بھی ڈر نہیں لگ رہا اور آنکھوں سے آنسو نہیں رواں ہو رہے. تو یہ ایک نقصان دل کی سختی کا یہ کہ انسان کی آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں. دوسرا دل کی سختی کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عبادت کا سرور اور عبادت کی لذت جاتی رہتی ہے. نماز میں دل نہیں لگ رہا، مزہ نہیں آ رہا، قرآن پاک کی تلاوت کا دل نہیں کر رہا، دعا مانگنے کا دل نہیں کر رہا، تسبیح پڑھنے کا دل نہیں کر رہا. عبادت اور مصلی پر انسان کو طبیعت اس کی لگ رہی نہیں ہے، طبیعت انسان کی وہاں پر بیٹھ نہیں رہی، بس دل میں اکتاہٹ ہے کہ کسی طرح بس جلدی سے مصلی سے اٹھ جاؤں. قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھے، ابھی آدھا پارا پاؤ پڑا نہیں کہ انسان کی طبیعت اچاٹ ہو گئی. یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بھی دل کی سختی کی علامتیں ہوتی ہیں، اور یہ بھی دل کی سختی کی طرف انسان کو لے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں. تو دوسرا نقصان یہ کہ انسان کی عبادت کا سرور اڑ جاتا ہے. تیسرا یہ کہ انسان کے دل سے خوف خدا نکلتا ہے. خوف خدا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، جس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے خوف سے انسان کا کانپ جانا، لرزہ برندام ہو جانا، کپ کپی آ جانا، تھر تھری آ جانا. جیسے راشے کے مریض ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں نا، اس طرح سے خشیت اللہ رب العزت اگر کسی کو نصیب کرے تو بعض اوقات انسان گناہ کرنے کے موقع پر یا گناہ کرتے ہوئے اس طرح کی تھرتھری کی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے. کیوں؟ خشیت الہی انسان کو گناہ کی طرف قدم بڑھانے نہیں دیتی، یا اگر کر بھی لے تو کرنے کے بعد اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کسی مچھلی کو پانی سے نکال دیا، ماہی بے آب جس کو کہتے ہیں، ماہی بے آب کی طرح وہ تڑپ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیا کر دیا، مجھ سے بدنظری ہو گئی، مجھ سے جھوٹ نکل گیا، میں نے یہ کیا کر دیا، اللہ کو ناراض کر دیا. ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگتا ہے. یہ خشیت کی جو صفت ہوتی ہے انسان کو اس طرح کی کیفیات میں انسان اس کے اندر منہمک ہوتا ہے. لیکن جب دل سخت ہو تو پھر یہ ساری چیزیں ختم ہونے لگتی ہیں. گناہ کرنے سے پہلے بھی، گناہ کرنے کے دوران بھی، گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ کا ڈر نہیں لگتا. کتنے ہی ایسے مواقع انسان بعض اوقات اپنی زندگی میں دیکھتا ہے کہ کرنے سے پہلے بھی پتہ ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن پھر بھی جرأت کے ساتھ، جسارت کے ساتھ، نڈر ہو کر، بے خوف ہو کر اس گناہ کی طرف بڑھتا ہے. کرنے کے دوران بھی خیال آتا ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی اس کی طرف انسان توجہ نہیں دیتا، کان نہیں دھرتا، اس آنے والی ضمیر کی آواز پر انسان کان نہیں دھرتا. یعنی اس کا مطلب خوف خدا سے کرتے ہوئے بھی دل عاری ہے، کرنے کے بعد بھی ایسا ڈر اور خوف نصیب نہیں ہوا کہ انسان کا دل ڈرے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیا کر دیا. نہیں، یہ جو خشیت کی صفت سے محرومی ہے نا، یہ بھی دل کی سختی کی علامت، دل کی سختی کی علامت. اسی طرح دل کی سختی کی ایک بڑی علامت اور ایک بڑا نقصان دل کی سختی کا یہ بھی ہوتا ہے کہ خدمت خلق کے جذبے سے انسان محروم ہوتا ہے. کسی کو تڑپتا ہوا دیکھ کر بھی انسان کا دل پسیجتا نہیں ہے، کسی مریض کو دیکھ کر اس کے لیے انسان کے دل میں رحم دلی پیدا نہیں ہوتی
کسی پریشان حال کو دیکھ کر، اس کی پریشانی کو دیکھ کر انسان کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ میں اس کے کسی کام آ سکوں. خدمت انسانیت، خدمت خلق، فلاح عامہ کے کاموں سے انسان محروم ہونے لگتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے تو نہ ہو، میرے گھر میں تو ہے نا، میری جیب بھری ہوئی ہے، بس بھری ہوئی ہے، بھلے کسی کی جیب بھری ہوئے نہ ہو. اپنے بھائی، اپنے کسی مسلمان بھائی کو، اپنے کسی عزیز کو، اپنے کسی قریبی کو انسان تڑپتا ہوا بھی دیکھے تب بھی انسان نہیں تڑپتا. یہ بھی دل کی سختی کی علامت ہوتی ہے. بہرحال یہ تو میں نے چند ذکر کیے، اور بھی دل کی سختی کے بڑے نقصانات ہیں. تو انسان کے دل میں جو سختی آتی ہے وہ کثرت سے، حدیث میں آتا ہے، یا جس ہمارے سامنے موجود ہے، جس کو ترمذی شریف میں روایت کیا گیا ہے، کہ کثرت سے انسان کا فضول گوئی کرنا، کثرت سے انسان کا فضول باتوں میں لگے رہنا دل کی سختی کو پیدا کرتا ہے. تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ ایک دل کی سختی انسان کے دل میں پیدا ہو گئی، بس یہ سختی کی وجہ سے یہ جتنے بھی میں نے نقصانات آپ کے سامنے گنوائے ہیں، یہ سارے اس کے سائیڈ ایفیکٹ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. عبادت کا سرور ختم ہو جاتا ہے، آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، دل نہیں لگتا عبادت کے اندر، خدمت خلق کا جذبہ انسان کے دل سے نکلتا رہتا ہے، خوف و خشیت انسان کے دل سے جاتی رہتی ہے. اس لیے اس حدیث کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں عملی زندگی کے اندر جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ ہم فضول گوئی سے اپنی زندگی کو پاک کریں. حکماء نے یہ بات لکھی ہے، حکماء یعنی داناؤں نے، عقل مندوں نے، کہ کثرت سے بات چیت کرنا انسان کی عقل کی کمی کی دلیل ہوتی ہے. جو بے عقل ہوتا ہے یا کم عقل ہوتا ہے یا عقل میں اس کی کسی قسم کی کا فطور اور کمی ہوتی ہے، وہ کثرت سے بات چیت کرتا ہے. جو کامل العقل ہوتا ہے یا جس کے عقل میں فطور نہیں ہوتا، وہ کم بولتا ہے لیکن قیمتی بات بولتا ہے. اسی لیے کسی کا قول ہے نا کہ جب تم دیکھو کہ کسی کو کہ وہ کم بولتا ہے تو تم اس کے قریب رہو، کیونکہ اس سے تمہیں حکمت والی باتیں سننے کو ملیں گی. جب تم دیکھو کسی کو کہ وہ بہت کم گو بولتا ہے، کم گو ہے، قلیل گو، بہت کم بولنے والا، تو تم اس کے قریب رہا کرو، کیونکہ اس سے تمہیں حکمت اور دانائی کی باتیں سننے کو ملیں گی. کیونکہ جب وہ کم بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اچھا بولتا ہے، سوچ کے بولتا ہے. اسی لیے تو محاورے میں کہا جاتا ہے نا کہ پہلے تولو پھر بولو. ہمارے ہاں پہلے بعض اوقات بولا جاتا ہے، پھر سوچا جاتا ہے، پھر تولا جاتا ہے بعد میں کہ میں نے کیا بولا، کتنا بولا، کیسے بولا، صحیح بولا، غلط بولا، کس انداز سے بولا. یہ ساری باتیں بعد کے سوچنے کی تھوڑی ہیں. وہ تو ایک تیر کی مانند ہے. کمان تیر جو ہے وہ اپنی کمان سے نکل چکا، تو اب تھوڑی اس کے پیچھے سوچا جائے گا کہ میں کیا چلانا چاہیے تھا یا نہیں چلانا چاہیے تھا. اگر چلانا چاہیے تھا تو کیسے چلانا چاہیے تھا، کس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے تھا. یہ ساری باتیں آپ کو تیر چھوڑنے سے پہلے سوچنی ہے. یہ سب باتیں تیر چھوڑنے سے پہلے سوچنی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ تیر چھوڑنے کے بعد اب سوچ رہے ہیں کہ جی کس کو مارنا تھا، نہیں مارنا تھا یا مارنا تھا. نہیں نہیں، انسان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ تیروں کے مانند ہیں، جن کو چھوڑنے سے پہلے سوچنا ہے. پہلے تولو پھر بولو. وعن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما نزلت والذین یکنزون الذهب والفضة. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت یعنی قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 والذین یکنزون الذهب والفضة، سونا چاندی جمع کرنے والوں کی مذمت پر یہ آیت نازل ہوئی، کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اے نبی آپ ان کو بشارت سنا دیجئے دردناک عذاب کے ملنے کی، کہ جس دن ان کے اس مالوں کو یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور پھر ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو اس سے داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ جمع کردہ مال جو تم نے جمع کیا تھا دنیا میں اور اس کی زکوٰۃ اللہ کے راستے میں نہیں دی تھی. فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اپنے جمع کردہ خزانوں کا ذائقہ چکھو، اس کا خمیازہ بھگتو. یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے. اس آیت میں سونا چاندی جمع کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے.
کہ وہ سونا چاندی جمع کرنے والے لوگ جو اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے لیے یہ دردناک عذاب ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے، فی بعض اسفاری ہی، یعنی آپ کے ساتھ ہم ایک سفر میں تھے، کسی سفر میں تھے، سفر کے دوران یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ فقال بعض اصحابہ، تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بعض صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا کہ نزلت فی الذهب والفضة، کہ یا رسول اللہ یہ ذہب اور فضہ یعنی سونا چاندی کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سونا چاندی جمع کرنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر انسان کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ لو علمنا ای المال خیر فنتخذہ، کاش کہ ہمیں پتہ چل جاتا کہ کون سا مال جمع کرنے کے اعتبار سے بہترین ثابت ہوتا ہے، نفع مند ثابت ہوتا ہے، تاکہ فنتخذہ، ہم اس کو اپنے لیے جمع کرنے کا سلسلہ بنا دیتے۔ یعنی مال و دولت، سونا چاندی، یہ دولتوں کے انبار جمع کرنے میں تمہارے لیے نقصان ہے، کاش کہ ہمیں یہ پتہ چلتا کہ کیا چیز جمع کرنی چاہیے تو ہم اس کے جمع کرنے میں لگ جاتے۔ مقصد یہ کہنے کا یہ تھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں بتا دیجئے کہ ہم سونا چاندی کے بجائے کیا جمع کریں۔ یہ سوال کہ ہم سونا چاندی کے بجائے وہ چیز جمع کرنا چاہتے ہیں جس کا ہمیں فائدہ پہنچے، وہ آپ ہمیں بتا دیجئے کہ ہم کیا جمع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ذکر فرمائیں۔ فرمایا افضلہ، جمع کرنے کے اعتبار سے جو مال سب سے زیادہ افضل ترین اور نفع مند انسان کے لیے ثابت ہوتا ہے، ان میں سب سے پہلی چیز ہے لسان ذاکر، یعنی ذکر کرنے والی زبان۔ اللہ رب العزت کی کثرت سے ذکر کرنے والی جو زبان ہے، یہ انسان کے لیے جمع کرنے کے اعتبار سے سب سے قیمتی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ یہ زبان انسان کے لیے حقیقت کے اعتبار سے، دنیا آخرت کے اعتبار سے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اس زبان کے ذریعے سے انسان نیکیوں کے کتنے بڑے خزانوں کے انبار اور پہاڑ جمع کرتا ہے۔ یہی زبان تو ہے کہ جس کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت کی جائے تو کیا کچھ انسان جمع کر سکتا ہے، ذکر کرے، تسبیح پڑھے، انسان اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی یاد پر مشتمل انسان اپنی زبان سے باتیں نکالے، اللہ کے تذکرے کرے، اللہ رب العزت کی کائنات کے اندر پھیلی ہوئی قدرت کی نشانیوں کو پھیلائے اور ان کو بولے، ان کے تذکرے کرے، اس کے ذریعے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے، اللہ کی یاد پر مشتمل اس زبان سے کلمات نکالے۔ یہ زبان انسان کے لیے کتنے بڑے نفع مند سودے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں لسان ذاکر۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ دوسری چیز قلب شاکر، وہ دل جو شکر گزار ہو، جس دل میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کی شکر گزاری ہو۔ اس میں غور کیجئے گا، اہم بات یہ ہے کہ قلب شاکر کہا، حالانکہ ظاہری اعتبار سے تو شکر انسان اپنی زبان سے کرتا ہے، مثلا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کھانا کھلایا، تو نے مجھے پانی پلایا، تو نے مجھے لباس پہنایا، تو نے مجھے گھر دیا، مجھے گاڑی دی، سواری دی، مجھے صحت دی، جوانی دی، مجھے نعمتوں کی تو نے فراوانی عطا فرمائی۔ یہ ساری چیزیں انسان اپنی زبان سے کہتا ہے نا، تو لسان شاکر کے بجائے قلب شاکر کہا۔ کیوں؟ اس پہ غور کریں تو انسان کو خود یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اصل شکر کا تعلق زبان سے نہیں ہے، اصل شکر کا تعلق انسان کے قلب سے ہے۔ قلب شاکر ہوگا تو زبان شاکر ہوگی نا۔ زبان سے الحمدللہ کہہ رہا ہو اور دل میں انسان کے گلے شکوے بھرے ہوئے ہوں کہ یہ کیا ہوا کہ فلاں کو اتنا دیا اور مجھے نہیں دیا، فلاں کے ساتھ ایسا اور میرے ساتھ ایسا۔ انسان دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہا ہوتا ہے۔ کسی کے مال کو دیکھا تو ناشکری کی کیفیت دل پہ طاری ہو گئی، کسی کی اچھی گاڑی دیکھی تو اپنی گاڑی بری لگنے لگی، کسی کے کپڑے اچھے دیکھے تو اپنے کپڑے برے لگنے لگے، کسی کا گھر اچھا دیکھا تو اپنا گھر برا لگنے لگا۔ یہ ساری چیزیں انسان کے دل کے اندر ہوتی ہیں۔ انسان کا سب سے پہلے قلب اس چیز کو محسوس کرتا ہے، پھر یہی چیزیں انسان کی زبان پر آتی ہیں،
اور نہ بھی آئے تو انسان دل کے اعتبار سے ناشکرا تو بن گیا، اس کے دل میں ناشکری کی کیفیت تو طاری ہو گئی نا، ناشکری کے بیج تو پڑ گئے۔ یہی بیج آہستہ آہستہ بعد میں پھیلتے پھلتے اور پھولتے ہوئے تناور بعد میں درخت بھی بن سکتے ہیں، جو انسان کے لیے بعد میں زبان کی بھی ناشکری اور عملی زندگی کی بھی ناشکری کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے شکر کا اصل تعلق اور اصل محل دل سے ہے۔ اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تسلیم کریں، اللہ کی نعمتوں کو محسوس کرنا سیکھیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے اگر اپنی زندگی کا جائزہ لے تو اس کو نظر آئے گا کہ آپ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، دنیا میں کروڑوں انسان سے بہتر ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صحت مند جسم آپ کو دیا، آپ کو مال دیا، کھانے پینے کی فراوانی عطا فرمائی، اپنا ذاتی گھر عطا فرمایا، سواری دی، آپ کو اپنی زندگی کے اندر فراوانی اور کشادگی اور وسعت کے ساتھ زندگی گزارنے کے کتنے سامان زندگی اور اسباب اور وسائل عطا کیے۔ کتنے لوگوں کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں؟ فَكَمْ مِمَّن لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُوِيَ۔ رات کو سوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مووی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا۔ دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے نہ کفایت ہوئی، جن کے لیے نہ ٹھکانے کا ذریعہ بنا۔ دنیا میں آپ دیکھیں نا، آپ گھر کی چار دیواری میں چھت کے نیچے سو رہے ہیں، کیا ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کتنی بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو فٹ پاتھوں پہ سو رہی ہے؟ کیا آپ کو اللہ رب العزت نے پیٹ بھر کے کھانا دیا ہے؟ کیا دنیا میں ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن کے پاس فاقے اور کھانے کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں؟ آپ کو تن ڈھانکنے کے لیے اللہ نے کپڑے دیے، دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس تن چھپانے کے لیے، سطر چھپانے کے لیے بھی کپڑے میسر نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بے خوفی کی زندگی دی ہے، امن کی زندگی دی ہے۔ کتنے ہی دنیا میں ایسے ہیں جو خوف اور دہشت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ ایک آزاد زندگی گزار رہے ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو اللہ رب العزت نے صحت عطا فرمائی، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اسپتالوں کے مریض بن کر بیڈوں پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور کسی کا آپریشن ہونے والا ہے، کسی کا ہو رہا ہے، کسی کا ہو چکا ہے، کسی کی نالی لگی ہوئی ہے، کسی کا یورین بیگ لگا ہوا ہے، کسی کو ڈرپ لگی ہوئی ہے، کسی کے انجیکشن لگ رہے ہیں۔ کیا کیا حالت ہے، آپ سوچیں ذرا۔ اسپتال کبھی انسان جائے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک خلق کثیر وہاں پر ایسی موجود ہوتی ہے جو اپنی صحت کی نعمت سے محروم ہوتی۔ کیا اللہ رب العزت نے آپ کو ان تمام تکلیفوں سے محفوظ کر کے ایک صحت مند زندگی نہیں دی؟ سوچیں نا، آپ کمپیئر اس طرح سے تو کریں۔ یہ سوچنے کی چیز ہے، اور یہ سوچ انسان کے نا قلب میں پیدا ہوتی ہے، اس کا تعلق زبان سے نہیں ہے۔ آپ منفی سوچیں اپنے دلوں سے نکالیں، اپنی سوچوں کو مثبت کریں۔ میں نے عرض کیا نا کہ کمپیئر اس انداز میں کریں۔ انسان کی یہ سوچنے کی چیز تھوڑی ہے کہ ایک انسان اپنا کمپیئر ان لوگوں کے ساتھ کرے جو آپ سے دنیا کے اعتبار سے کسی اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس سواری ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی سواری کو ان لوگوں کے ساتھ کمپیئر کریں کہ جن کے پاس آپ کی سواری سے زیادہ بہتر سواری موجود ہو؟ آپ اپنے گھر کو دوسرے ایسے لوگوں کے ساتھ کیوں کمپیئر کرتے ہیں کہ جن کے پاس آپ کے گھر سے زیادہ اعلیٰ اور عالی شان بنگلے ہوں؟ آپ یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ میرے پاس گھر ہے، کچھ لوگوں کے پاس جھونپڑیاں ہیں، میرے پاس گھر ہے، کسی کے پاس تو فٹ پاتھ ہے، چار دیواری بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں کمپیئر کرتے؟ یہی وہ چیز ہے جو منفی سوچ انسان کے دل کو شکر گزار بننے کے بجائے ناشکری کے راستے پر ڈالتی۔ اور یاد رکھیے، شیطان ہمیشہ انسان کو اسی طرح سے دھوکہ دیتا ہے اور اسی طریقے سے غلط راستے پہ ڈالتا ہے کہ وہ اس کی زندگی کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر ایسے لوگوں سے کرواتا ہے کہ جو اس سے اوپر درجے کے ہیں، اور یہ ناشکری کے راستے پر ڈال کر انسان کو ناشکرا بنا دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھو تاکہ تمہیں شکر گزاری کی نعمت حاصل ہو، اور دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر درجے کے لوگوں کو دیکھو تاکہ تمہیں ان کے عمل کو دیکھ کر دین کا شوق پیدا ہو۔ کتنی پیاری بات ہے کہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھیں اور دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر درجے کے لوگوں کو دیکھیں، تاکہ اگر رغبت پیدا ہو تو دین کے اندر ہو،
اور دنیا کے اعتبار سے شکر گزاری کی نعمت پیدا ہو۔ قلب شاکر، کتنی پیاری چیز ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ تو جمع کرنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ قیمتی اور بہترین چیز ثابت ہونے والی ایک چیز تو ہو گئی لسان ذاکر، دوسری چیز ہو گئی قلب شاکر۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ زوجہ، وہ بیوی جس کے اندر دو صفت ہو، ایک یہ کہ وہ مومنہ ہو۔ مومنہ کا مطلب صرف ایمان والی نہیں، اس ایمان کے اندر پوری ایمانی زندگی آ گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ ایک کامل ایمان والی زوجہ، جس کا ایمان کامل ہو اور وہ ایمانی زندگی گزارنے والی ہو، یعنی نیک، دوسرے الفاظ میں نیک زوجہ۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دوسری حدیثوں میں المرأۃ الصالحہ کا لفظ استعمال کیا ہے، نیک بیوی، نیک عورت جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو زوجہ مومنہ ایک صاحب ایمان بیوی، تعینہ علی ایمانہ، جو اپنے شوہر کے ایمان پر معاون ثابت ہو، مددگار ثابت ہو۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ خود بھی مومن ہے، ایمانی زندگی گزار رہی ہے، اور اپنے شوہر کے لیے بھی ایمانی زندگی گزارنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ دیندار ہے اور اپنے شوہر کے بھی دین کی فکر کرتی ہے، صاحب ایمان ہے، اپنے شوہر کے بھی ایمان کی فکر کرتی ہے، خود بھی عمل صالح اختیار کرنے والی ہے اور اپنے شوہر کے لیے بھی عمل صالح کی فکر کرنے والی ثابت ہوتی ہے۔ تو ایسی نیک بیوی کسی کو نصیب ہو تو کیا ہی کہنا۔ جمع کرنے کے اعتبار سے انسان دنیا میں دولتیں جمع کرتا ہے، خزانے جمع کرتا ہے، بینک بیلنس جمع کرتا ہے، یہ ساری چیزیں بے حیثیت ہیں اور کوئی حیثیت نہیں رکھتی ان تین چیزوں کے مقابلے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں۔ اگر یہ کسی کو تین چیزیں نصیب ہو جائیں، وہ قسمت کا سکندر ہے، وہ قسمت کا سکندر ہے۔ اتنا بڑا قسمت کا سکندر کہ دنیا کی بڑی بڑی بادشاہتیں بھی، سلطنتیں بھی ان تین نعمتوں کے سامنے ایک خاک کے ذرے کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ ہم سب کو یہ تین چیزیں نصیب فرما دے۔ کہہ دیجئے اللہم ارزقنی لسانا ذاکرا وقلبا شاکرا وزوجتا صالحتا۔ عورت ہے تو وزوجا صالحا، کیونکہ عورت کے اعتبار سے یہ چیز زوج صالح کے اعتبار سے بہتر ثابت ہوگی، اور مرد کے اعتبار سے زوجہ صالحہ کے اعتبار سے ثابت ہوگی۔ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ انسان کا لائف پارٹنر، جیون ساتھی جس کو کہا جاتا ہے، وہ انسان کا دینی ہو اور دینی کاموں میں معاون ہو، تو زندگی انسان کی حسین نہیں بلکہ جنت نظیر بن جاتی ہے۔ گھر کا سکون، آرام، چین نصیب ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ گھر کے اندر انسان کو پھر ایک ایسا جیون ساتھی ملتا ہے، ایک ایسا لائف پارٹنر ملتا ہے کہ جو اس کا صرف دنیا کا ساتھی نہیں ہوتا بلکہ اس کا دین کا بھی ساتھی ہوتا ہے، جو اس کے صرف دنیا کے امور میں معاون نہیں ہوتا بلکہ دین کے امور میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ اور میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے دینی امور میں بھی معاون ہو تو پھر وہ گھر جنت نظیر ہوتا ہے، کیونکہ پھر اس میں جو اللہ تبارک و تعالی اولاد پیدا فرماتے ہیں وہ بھی نیکی اور تقوی کے راستے پر گامزن ہوتی ہیں۔ اور ایسی کئی حدیثیں اور بھی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے دین کے امور میں معاون اور مددگار ہونا بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص رات کو اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے، یا جیسے بیوی اٹھے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھائے، اور دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہوں، یہ دونوں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورت میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ اکیلے نہیں اٹھا بلکہ ساتھ میں اپنے لائف پارٹنر کو بھی اٹھایا۔ بیوی اٹھی تو اس نے شوہر کو، شوہر اٹھی تو اس نے بیوی، شوہر اٹھا تو اس نے بیوی کو اٹھایا، یعنی گویا ایک دوسرے کے لیے دین کے اعتبار سے معاون مددگار۔
ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی رحمت ہو اس مرد پر جو رات کو اٹھے اور ساتھ میں اپنی بیوی کو بھی اٹھائے، یعنی تہجد کی نماز کے لیے اپنی بیوی کو بھی اٹھائے اور نہ اٹھنے پر اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ اور اللہ کی رحمت ہو جو اس عورت پر جو رات کو اٹھے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھائے، نہ اٹھنے پر اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ کیا مطلب؟ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا زیادہ ان کا تعلق کہ ایک کو اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نعمت عطا کی، وہ چاہتا ہے کہ میں اکیلے کیوں لوں، میں اپنے ساتھی کو بھی دوں گا۔ جیسے یوں سمجھیے کہ گھر کے اندر اگر کوئی آئس کریم آ کر سب کھا رہے ہیں تو شوہر کھاتے ہوئے چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بھی کھائے، اگر بیوی کھا رہی ہے تو وہ یہ چاہتی ہے کہ میرے شوہر بھی کھائے۔ جس طرح ہم دنیا کی کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کو ہم اکیلے نہیں کھاتے، اکیلے ہی نہیں استعمال کرتے، چاہتے ہیں کہ ہمارا لائف پارٹنر بھی کھائے۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کے اندر دنیا کی زندگی میں صرف لائف پارٹنر نہیں ہوتے، ان کو اپنے دین کی نعمت میں بھی آپس میں شیئر کرنا چاہیے۔ کیا اللہ نے اگر آپ کو نماز کی توفیق دی، آپ کے شوہر کو نہیں دی، آپ اپنے شوہر کی فکر کریں۔ اللہ نے شوہر کو اگر نماز کی توفیق دی ہے، بیوی کو نہیں دی، تو وہ شوہر بیوی کی فکر کرے۔ اگر شوہر قرآن پڑھتا ہے، بیوی نہیں پڑھتی، تو وہ یہ فکر مند ہو کہ میں صرف قرآن کیوں پڑھوں، میری بیوی کیوں نہ پڑھے، یہ نعمت اس کو بھی تو ملنی چاہیے، وہ اس کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ بیوی پڑھتی ہے، اگر شوہر نہیں پڑھتا تو وہ اپنے شوہر کی فکر کرے۔ یہ صرف نماز یا قرآن کی تلاوت یا چند چیزوں کی نہیں، پوری زندگی کا نام ہے۔ ہر وہ نعمت جو دینی اعتبار سے آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، آپ اس کو اپنے جیون ساتھی کے لیے فکر کریں کہ اس کو بھی ملے۔ اس کو کہا جاتا ہے ایک دوسرے کا دینی امور میں معاون ثابت ہو۔ اور جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے دینی معاون بن جائیں، دینی ساتھی بن جائیں، تو پھر گھر جنت نظیر نہیں بنے گا تو کیا ہوگا؟ اس گھر کی مثال پھر جنت کے حسین نظاروں کی طرح ہوگی۔ اس کے اندر پیدا ہونے والے بچے پھر اولیاء اللہ کیسے نہیں ہوں گے؟ آج سب سے بڑا مسئلہ ہمارے گھروں کا یہ کہ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت میں بھی ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہیں۔ آپس میں اختلاف رائے ہے، شوہر کہتا ہے کہ یہ یوں کریں گے، بیوی کہتی ہے کہ یوں کریں گے۔ اب دونوں ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہے، ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، بچے پس رہے ہیں۔ کتنے ہی ایسے گھرانے ہیں، کتنے ہی ایسے معاملات ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بیوی چاہتی ہے کہ میں اس کو قرآن پڑھاؤں، میں اپنے بچے کو نمازی بناؤں، میں اپنے بچے کو داڑھی رکھواؤں، میں اپنے بچے کو دین کے اندر، شریعت کے اندر آگے سے آگے بڑھنے کے لیے موقع فراہم کروں، اس کے اندر ان ساری چیزوں کا شوق ہے، وہ چاہتا ہے۔ اپنے بچے کے بارے میں فکر مند ہوتی ہیں، لیکن وہ پریشان ہوتی ہیں کہ میرے شوہر نہیں چاہتے، میرے شوہر یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو ملا نہیں بنانا، اگر یہ ملا بن گیا تو کھائے گا کمائے گا کیسے۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ نماز پڑھے، میرے شوہر کہتے ہیں کہ جی اتنا زیادہ اس کو نماز وغیرہ کی طرف راغب نہ ہونے دو، ورنہ پھر یہ کام کیسے کرے گا۔ ایسے کئی معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے سامنے مجبور ہوتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہے، اختلاف رائے، ایک دین کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، ایک دنیا کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ اس رسہ کشی کے اندر اولاد کا ستیہ ناش ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کتنی پیاری یہ بات ہے کہ جب نیک بیوی ہوگی جو شوہر کے ایمانی زندگی کے اندر معاون ثابت ہوگی، تو اس کا مطلب وہ گھر جنت نظیر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر پھر اولادیں نہیں بلکہ نسلیں بھی ایماندار پیدا ہوں۔ اللہ ہم سب کو یہ تینوں چیزیں نصیب فرما دے۔ افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانی۔ چلیں بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ سب ذکر کے فوائد چل رہے ہیں، ذکر کے انعامات چل رہے ہیں کہ ذکر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کچھ انسان کو عطا کیا جاتا ہے۔ آگے مزید بھی حدیثیں چیپٹر کی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ذکر الہی نصیب فرمائے، ذکر الہی کے کام نصیب فرمائے، ہماری زندگی کو اللہ ذکر سے بھر دے، ہمیں اللہ کثرت سے ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں شامل فرما دے۔ قیامت کے دن اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ہی ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ حدیثیں پڑھی ہیں، سنی ہیں، یا اللہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ ہماری کمزوریوں کو دور فرما، یا اللہ ہماری خامیوں کی اصلاح فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، ہم سب کو نیکی اور تقوی کی، یا اللہ نیکی اور تقوی کی صفت نصیب فرما، نیکی اور تقوی کے کاموں کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اس میں تمام شرکت کرنے والے جتنے بھی مرد اور عورتیں ہیں، اے اللہ سب کو اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت کی خیریں عطا فرما، بھلائیاں عطا فرما، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں سے مالا مال فرما، ہم سب کے دلوں کے اندر موجود تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما، تمام مقاصد میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں جو لوگ بیمار ہیں سب کو شفائے کلی نصیب فرما۔ یا اللہ جو لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے گھروں میں دینی ماحول پیدا فرما، ہمیں خود بھی اور ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے گھر کے ایک ایک فرد کو یا اللہ نیک بنا، نمازی بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، ماحول و معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے تمام فتنوں سے محفوظ فرما، نت نئی پیدا ہونے والی طرح طرح کی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔